بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبوح قدوس، یہ اسم اعظم قدوس، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اسم اپنے اندر ایک عظیم خاصیت رکھتا ہے۔ جو اپنے سینہ کو، اپنے دل کو روشن کرنا چاہے، سجدے میں جا کر 28 مرتبہ پڑھے، کوئی اتنا لمبا کام نہیں۔ تصور کرے، یہ دل میں سوچے، یہ خیال کرے، دل کی آنکھ سے دیکھے کہ قدوسن، زمین پہ، آسمان پہ، دل پہ جو نقش یا صورت اس کے ذہن میں آ سکتی ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر اس قدوس کے لفظ کو دیکھے کہ یہ لکھا ہوا ہے، دل کی آنکھ سے نظر آئے، دل روشن ہوتا ہے۔ بطور استخارہ جس چیز کا معلوم کرنا چاہو پڑھ کے دیکھو، سجدے میں اس صورت کو حاضر کرو، اس تصور کو، اس شکل کو، اور جو دل پہ نقش ہو جائے، یہ جو دل کی صنوبری شکل ہے نا، اسی کو سامنے رکھ کر پہلے کسی چیز کے دل کو دیکھا جائے۔ اگر انسانی دل دیکھا ہوا نا، انسانی دل، اس کی شکل کیسے ہے، اس شکل کو حاضر کرو۔ یا کسی بھی جانور کے دل کو دیکھو کہ اس کی شکل کیسی ہے۔ دل دل ہے، جس شکل میں بھی ہو، انسان کا ہو، جانور کو ہو، تو اس شکل کا ذہن میں حاضر کرو، اور ذہن میں حاضر کر کے اس شکل کو، تو پھر اس کے اوپر یہ تصور کرو، یہ سمجھو، یہ سوچو کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ قدوس کا لفظ، یا اللہ کا لفظ، یا جو بھی اللہ کا اسم ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس اسم کی جو خاصیت ہے، جو پرتاؤ ہے، جو جلوہ ہے، وہ اپنے اوپر پاؤ گے۔ اور جس شخص نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ ملا کر پوری تسبیح کے طور پر پڑھا، تو جتنی بھی مخفیات ہیں وہ اس کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب دشمن کا خوف اتنا غالب آ جائے، خوف، جماعت گھیرے میں آ جائیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتے ہوں کہ یہاں اس گھیرے سے، اس گراؤ سے کیسے نکلا جائے، کیسے بچا جائے، تو اس وقت اس کی تصویر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھو، اور پھر دیکھو کہ دشمن کے اس نرگے سے کیسے نکلتے ہو۔ ایک بہت بڑا فلسفی اور منطقی جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلاس فیلو تھا، ابھی فی الفور میرے ذہن میں نام اس کا نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہ عمل کیا جائے تو انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ مصر چلا گیا، وہاں ایک یہودی کی پورے 10 سال تک خدمت کی، اس کے جوتے اٹھائے، اس کا پاپوش بردار بن گیا، اور 10 سال کے بعد اس نے ایک لفظ بتایا کہ یہ پڑھو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسانی دماغ لے کر کسی انسانی کھوپڑی میں رکھ کر جلایا جائے، اور اس سے یہ کاجل حاصل کیا جائے، پھر آنکھ میں ڈالا جائے، پھر یوں لفظ پڑھا جائے تو مقصد حاصل ہوتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد، یعنی پورے 10 سال کے بعد، یا جتنا عرصہ بھی گزرا، اس کے بعد امام غزالی سے ملاقات ہوئی، کہا او بھائی کہاں تھے؟ بس اس مسئلے کا شوق تھا، اس عمل کا شوق تھا، فلان چلا گیا، ایسے 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 ہوا۔ تو امام غزالی نے فرمایا اللہ کے بندے، مجھ سے ذکر کرتا تو میں 1 منٹ کے اندر بغیر ٹائم وقت ضائع کیے میں تمہیں یہ عمل دے دیتا، میں تمہیں یہ چیز سکھا دیتا۔ اس نے کہا اتنا جلدی؟ ہاں، اس نے کہا ہاں ہاں، سورہ یاسین جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشینہم فہم لا یبصرون، یہ آیت ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ جب بھی کسی دشمن کی نظر سے بچنا چاہو، دشمن کی فوج سے گھیرے میں آ جاؤ، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ 1 منٹ کا عمل ہے، سورہ یاسین۔ اور ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کفار کے گھیرے میں آئے، کفار نے منصوبہ بنایا لیقتلوک ویخرجوک لیثبتوک، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ کو قید کر دیا جائے، تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ یہی آیت
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سے پڑھتے پڑھتے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا. آپ پڑھ کے دیکھیے کفار کا لشکر سارے کا سارا ہکا بکا رہ گیا کہ بستر پر کوئی اور لیٹا ہوا ہے، کچھ اور ہے، وہ تو اصل جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ تو نہیں ہے. سمجھے؟ تو یہ اللہ کے ناموں کی خاصیت ہے. سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھو پورا. اور اسی اسم سے جب کسی روح کو حاضر کرنا چاہو والروح 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 یہ پڑھ کے نا پوری طرح سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح 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 پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو، کیفیت طاری کرو. جب کسی مزار پہ جانے چاہو، کسی ولی کے، کسی صاحب علم کے مزار پر جاؤ اور اس کی روح سے مخاطب ہونا چاہو تو وہاں بیٹھ کر یہ پڑھو، وہاں بیٹھ کر یہ پڑھو. وہ صاحب مزار کی روح آپ سے مخاطب ہوگی. کسی قبرستان میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ کر دیکھ لو، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے. یہ اللہ کے نام ہیں، تحفظ ہے، حضر ہے، حصار ہے، حسن ہے. جو بندہ مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے تو ان اسماء سے کام لے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کے پڑھنے والوں کے اندر ملاکوتی صفات داخل کر دیتا ہے. جو اللہ کے نام کی صفت ہوگی وہی صفت اس بندے کے اندر داخل کر دیتا ہے. آزما کے دیکھ لو، جلالی کو اسم پڑھ کے دیکھو نا، یا قہاروں کا ورد کر کے دیکھو بہت عرصہ، یا جبار کا، اللہ اکبر کا، یا کبیرو، یا ملکو، کوئی بھی جلالی نام لے کر دیکھو، اس کے اسم کا جلوہ دیکھو. پھر جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی ہیں وہی ادھر منتقل ہو جاتی ہیں. وہی پڑھتا ہو، وہی جلوہ، وہی جلو، وہی جلوت، وہی خلوت، وہی ساری چیزیں تم اپنے اندر پاؤ گے. سمجھے؟ تو اس لیے یہ اللہ کے نام کوئی ایسے نہیں ہیں. کسی عام بندے کا نام پکارو نا، پکارتے 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 وہ دل پہ، وہ دماغ پہ، وہ نظر میں، وہ خواب میں، وہ جاگتے میں، وہ بیداری میں وہ نقش ہو جاتا ہے. انسان جس کے نام کی مالا جپتا ہے نا تو وہ پھر اس کے نظر میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی بصیرت میں، اس کی بصارت میں، اس کی ہر چیز میں رچ بس جاتی ہے. اور جب مالک الملک کا نام اس انداز سے پکارا جائے گا، چاہے کوئی اپنی لالچ ہو، اپنی طمع ہو، اپنی کوئی جو تو کوئی مشکل ہو، نام تو اسی کا پکار رہے ہو نا، نام اسی کا پکار رہے ہو. وہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جب ہندی زبان میں یا فارسی زبان میں یا اردو زبان میں ترجمہ کیا نا تو اللہ الصمد کا جو انہوں نے ترجمہ کیا، جو کرتے ہیں نا اللہ بے نیاز ہے، تو اس کے باقی زبانوں میں اللہ نرادہ ہار ہے، اللہ ایسے ہے، اللہ ایسے ہے. تو ایک ہندو نے یہ لفظ پڑھتے ہی کلمہ شہادت کی زبان پہ جاری ہو گیا. یہ تو وہ اسم ہے اللہ الصمد جو واقعی ہر چیز سے کیا کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے. انسان کو دنیا کی ہر فانی چیز سے ہٹا کر بقا کی طرف لے جاتا ہے، فنا سے بقا کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر انسان وہ اپنے اندر صفات، وہ قدوسی، وہ ملاکوتی، وہ ناسوتی، وہ لاہوتی، وہ ساری صفات جو ہیں بندے کے اندر آ جاتی ہیں. پڑھ کے دیکھیے گا. سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پہ اس کی مدد کو اس کی پیٹھ کے پیچھے، کہتے ہیں نا پیٹھ کے پیچھے ہاتھ ہے. قلعے کے زور پر سارے کام کیے جاتے ہیں نا. قلعہ مضبوط ہونا چاہیے تو اپنے قلعے کو مضبوط رکھو اور اپنے یقین اور اعتقاد کو ایسے میں آؤ جس طرح علیہ السلام نے فرمایا علیکم الجوزہ، تمہارا یقین، تمہارا اعتقاد اس بوڑھی عورت کی طرح ہونا چاہیے جس نے بچپن میں ایک بات سیکھی اور مرتے دم تک اس کو چھوڑا نہیں. سمجھے نا؟ تو ایسے ہی یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ پڑھو. رب کی تجلیات، اس کی ملاکوتی، اس کی جبروتی، اس کی ملاکوتی، اس کی ہر صفت اندر منتقل ہوگی. اللہ توفیق دے، اللہ اپنے ناموں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو بھی اور سب کو بھی.